بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید نے کہا، بے شک محمد بن عبداللہ کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی قسم، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ خالد نے پوچھا، پھر آپ نے اسے کیا کہا؟ ولید نے کہا، پہلے تو ہم سب خاموش ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے، لیکن محمد بن عبداللہ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب نے ان کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ جناب خالد اپنے باپ کی اس طنزیہ ہنسی کو ابھی تک بھولے نہیں تھے۔ ان کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض لوگ ظاہری طور پر مالی طور پر کمزور تھے، اور وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کو مزید تیز فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے اور منع فرماتے تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے اور انکار کرتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور ان بتوں کو پوجتے تھے، اور ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے اور سفارشی مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے، لیکن ان بتوں کی قسم کو بھی ساتھ ملاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ دین مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ جناب خالد کو یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بت ان لوگوں کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک جناب خالد کا باپ ولید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو سفیان، اور چوتھا ابو الحکم تھا جو جناب خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد کرنے والا یہی شخص تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام ابو الحکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے عطا کیا تھا، اس لیے اس کو دیا تھا کہ وہ شخص اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود قبول نہیں کرتا تھا، اسلام کی حقانیت کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتا تھا، معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان کا انکار کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو ابو الحکم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس کو اسی نام سے پکارتے اور جانتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ آج بھی لوگ اس کا اصل نام بھول گئے۔ تاریخ نے اس شخص کو پستہ قد، بہنگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے یاد رکھا ہے۔ جناب خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی۔ شاید وہ شرمسار بھی تھے۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کوڑا پھینکنا شروع کر دیا۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا، وہاں قریش کے آدمی پہنچ جاتے اور ہلڑ بازی کرتے، ان کو تشدد کرتے، جسمانی تکلیف پہنچاتے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ جناب خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ خالد کے باپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اپنے بھتیجے
یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی توہین کرنے سے اور نبوت کا دعویٰ اور اس کی تبلیغ کرنے سے روکیں، ورنہ ان کو کسی طرح بھی جانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ تو ٹال دیا۔ خالد کے باپ ولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے عمارہ کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے محمد بن عبداللہ دے دو۔ جناب خالد اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھے، اور جب ان کا بھائی عمارہ دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو جناب خالد تنہائی میں جا کر رونے لگے۔ جناب ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا، اس سے جانتے ہو یہ عمارہ بن ولید ہے، تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا خوبصورت، عقل مند اور جوان شخص نہیں دیکھا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں، اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھ لو تو یہ تمام عمر فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر یہ اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ تو جناب ابو طالب نے پوچھا، مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ تو قریش کے سرداروں نے کہا، اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد بن عبداللہ دے دو، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بنے گا، معاذ اللہ، اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب اور دین شروع کر لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قریش کے سردار نے کہا، ہم اسے قتل کر دیں گے، ہم محمد بن عبداللہ کو قتل کریں گے، یہ بے انصافی نہیں ہوگی، تم دیکھ رہے ہو ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹوں کو پالوں گا، اس پر خرچ کروں گا اور اس سے بہت اچھی زندگی دوں گا، تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد نے جب اپنے بھائی کو سرداروں کے ساتھ واپس آتے دیکھا اور سرداروں سے سنا کہ جناب ابو طالب نے یہ سودا قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو جناب خالد کو دلی خوشی اور مسرت ہوئی۔ محمد بن عبداللہ، کیا تم نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ ابو سلیمان خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا، وہ اپنے آپ سے ہی سوال کر رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ کا تم نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ انہوں نے خیال ہی خیال میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کہ کچھ بھی نہیں، بے شک محمد بن عبداللہ کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبید یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں تھی۔ رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر جو ہے وہ ہرات دیا تھا۔ اس شخص کو وحشی انسان جانا جاتا تھا، وہ صرف لڑنا اور مارنا جانتا تھا۔ جناب خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے کے لیے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد بن عبداللہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تکلیف سے باز آتا ہے، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ اپنی رسالت کو پھیلانے سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں اور اس کی جادو میں معاذ اللہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ نہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ نہیں،
میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر کا سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدا کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر معاذ اللہ اور ہرا کر تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشتی کا مقابلہ کریں اور ان کو للکاریں، لیکن رکانہ مان نہیں رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ اس لڑکی نے رکانہ کا راستہ روک لیا اور رکانہ نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون ہو تم؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ رکانہ نے کہا، او ارمن یہودی کی بیٹی، اور لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کیا میرا جسم تجھے اچھا لگتا ہے اور کیا میری طاقت تمہیں اچھی لگتی ہے؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا۔ تم اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ سے ڈرتے ہو۔ رکانہ نے گرج کر کہا، کون کہتا ہے؟ سبت نے کہا، سب کہتے ہیں۔ پہلے محمد بن عبداللہ کو گراؤ، پھر میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ رکانہ نے کہا کہ مجھے بتوں کی قسم، میں تمہاری بات پوری کر کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا، لیکن تم نے غلط سنا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری ضرور کروں گا۔ اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔